السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، حافظ سلمان عارف تلاوت کریں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت یہاں پرنسپل صاحب؟ جی حضور۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں اس وقت؟ طلباء بیٹھے ہیں؟ 19 بچے طلباء ہیں، جس میں 16 درجہ سادسہ کے ہیں اور 3 طلباء درجہ خامسہ کے ہیں۔ کل کتنے ہیں جامعہ میں؟ کل 238 طلباء ہیں۔ اچھا، بیچارے 19 کی باری آئی، 19 سے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ جی، وہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے حضور صرف 20 کی اجازت تھی، تو اس وجہ سے۔ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھیں، چلیں تلاوت کرو۔ السلام تو علیکم باقیوں ورحمۃ کے لیے اللہ وبرکاتہ۔ باقیوں کے لیے کہیں سننے کا انتظام کیا ہوا ہے؟ جی ابھی تو نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ دکھائیں گے سب سارے طلباء کو۔ اچھا، نہیں تو کسی اپنے کہیں دوسری جگہ بیٹھ کے سن سکتے تھے، اگر جہاں اجازت جتنی گنجائش تھی۔ کوئی ہال تو ہے نہیں آپ کے پاس جامعہ میں؟ جامعہ میں ہال ہے۔ اس میں بیٹھ سکتے ہیں 100-150 طلباء؟ جی بیٹھ سکتے ہیں۔ بیسمنٹ میں 2 ہال ہیں ہمارے پاس۔ چلیں پھر بعد میں دکھا دیں۔ جی انشاءاللہ جی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جزاک اللہ۔ رضوان احمد ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اور 104 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان کا اردو ترجمۃ القرآن بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے پیش ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حدیث حافظ
سید گلستان عارف. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گلستان اور سلمان کوئی بھائی ہیں یا ویسے ہی قافیہ مل گیا؟ نہیں وہ قادیان سے اور خاکسار اڑیسہ سے تعلق رکھتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ قادیان سے ہیں. وہ قادیان بھی مجھے لگتا ہے کس کے بیٹے ہیں؟ وہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں حضور، میں قادیان سے ہی تعلق رکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی. کس کے بیٹے ہیں؟ مکرم نصیر احمد عارف. اچھا چلو پھر بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا واحسن جوار من جاورک تکن مسلما واقل الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. ابن ماجہ کتاب الزہد باب الورع والتقوی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا شکر گزار شمار ہوگا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو صحیح مومن سمجھے جاؤ گے. جو تیرے پڑوس میں بستا ہے اس سے اچھے پڑوسیوں والا سلوک کرو تو سچے اور حقیقی مسلم کہلا سکو گے. کم ہنسا کرو کیونکہ بہت زیادہ قہقہے لگا کر ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے. اچھا جی. سعید احمد ملکانہ صاحب نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے. کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے. یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے.
ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، عزیز عثمان احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، اقتباس پڑھنا ہے آپ نے؟ چلو جی، پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ فرمایا، لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمانی کا حصہ لے۔ ماخوذ از ملفوظات، جلد اول، صفحہ 68۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، پرنسپل صاحب، آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ نظارے تو آپ نے دکھانے تھے رپورٹ پیش کرتے ہوئے، آپ نے دکھا دیے سارے نظم پیش کرتے ہوئے۔ جی حضور، رپورٹ کے دوران بھی جامعہ کی بعض تصاویر انشاءاللہ دکھائی جائیں گی۔ اچھا چلیں پھر دکھا دیں جو تصویریں دکھانی ہیں۔ آپ کی تصویر تو ہم نے دیکھ لی ہے، باقی بھی دکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، جامعہ احمدیہ قادیان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ یوں جامعہ احمدیہ قادیان کو دنیا بھر کے جامعات کے بانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہم اس موقع کی مناسبت سے پیارے آقا کی خدمت اقدس میں دعا کی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ احمدیہ قادیان کے جملہ اساتذہ و طلباء کو اس عظیم دینی درسگاہ کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج حضرت خلیفۃ المسیح ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز جامعہ احمدیہ قادیان کو آن لائن ملاقات کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ ہم پیارے آقا کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کو صحت و سلامتی والی درازی عمر عطا فرمائے، آمین۔
پیارے حضور، جامعہ احمدیہ قادیان حضرت خلیفۃ المسیح ایدکم اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی و نگرانی اور شفقتوں کے طفیل منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ جامعہ احمدیہ قادیان میں اس وقت 238 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ان میں واقفین نو کی تعداد 84 ہے۔ درجہ حفظ میں 12 طلباء قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور اس وقت جامعہ احمدیہ میں 25 اساتذہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جامعہ احمدیہ قادیان کے ساتھ ہونے والی 2006 عیسوی کی ملاقات میں جن 5 امور یعنی نماز تہجد، روزانہ 1 پارہ تلاوت قرآن کریم، 1 گھنٹہ مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام، 1 گھنٹہ کھیل، 1 گھنٹہ جنرل نالج کے مطالعے کی تاکید فرمائی تھی، طلباء جامعہ احمدیہ ان امور کی پابندی کرتے ہیں اور آج کل آن لائن تدریس میں بھی روزانہ ان امور کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جامعہ احمدیہ قادیان میں کل 18 کمیٹیاں پیارے آقا کی منظوری سے قائم ہیں جو طلباء کی تعلیمی، تربیتی، اخلاقی اور حفظائے صحت سے متعلق امور کی نگرانی کرتی ہیں۔ دعوت اللہ و وقف عارضی کمیٹی کے زیر نگرانی موسمی تعطیلات میں طلباء جامعہ احمدیہ کم از کم 15 دن کی وقف عارضی کرتے ہیں۔ جامعہ احمدیہ قادیان میں مختلف دینی اور دنیاوی، خاص کر حالات حاضرہ کے تعلق سے سیمینارز بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ احمدیہ کے طلباء کی صحت و تندرستی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ طلباء کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلا کریں اور سیر، سائیکلنگ یا جم میں ورک آؤٹ کریں۔ سال بھر میں مختلف ورزشی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درجہ خامسہ کے طلباء کے لیے ہائیکنگ کا انتظام کیا جاتا ہے اور درجہ شاہد کے طلباء سیرو فی الارض کے پروگرام کے تحت ملک کے مختلف تاریخی مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ طلباء جامعہ احمدیہ قادیان کی ذہنی اور علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف قسم کی علمی، تربیتی اور تحقیقی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامعہ احمدیہ قادیان میں گیسٹ لیکچرز بھی ہوتے ہیں جن میں مختلف ماہرین اور علماء کرام طلباء سے روبرو ہوتے ہیں۔ طلباء جامعہ کی لائبریری نیز نور الدین لائبریری سے بھی استفادہ کر رہے ہیں جہاں جنرل نالج اور حالات حاضرہ سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انگریزی، ہندی، اردو میں مختلف اخبارات اور رسائل و کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیارے آقا کے خطبات و خطابات سے طلباء بھرپور رنگ میں استفادہ کر رہے ہیں۔ جامعہ میں نصب شدہ LEDs تدریس میں بہتری کا باعث ہیں۔ اسی طرح ان کے ذریعے پیارے آقا کی کلاسز، مجالس عرفان اور دیگر معلوماتی پروگرامز بھی طلباء کو وقتاً فوقتاً دکھائے جاتے ہیں۔ طلباء جامعہ احمدیہ کو کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جامعہ احمدیہ میں معیاری کمپیوٹر لیب موجود ہے۔ مجلہ کمیٹی جامعہ احمدیہ کو 2017-18 میں تقویٰ کے عنوان پر اپنا سالانہ مجلہ شائع کرنے کی توفیق ملی۔ امسال پیارے آقا کی اجازت و منظوری سے تبلیغ کے عنوان سے مجلہ شائع کرنے کی توفیق جامعہ کو مل رہی ہے۔ یہ مجلہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ بورڈنگ جامعہ احمدیہ میں طلباء کے قیام و طعام کا بہترین انتظام ہے اور سپرنٹنڈنٹ صاحب اور 7 ٹیوٹران جملہ امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ جامعہ احمدیہ قادیان کے طلباء مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں اور ان مقامات پر طلباء کو دعاؤں کی توفیق ملتی ہے۔ نظارہ تعلیم کے ذریعے زیر نگرانی بعض طلباء جو پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں وہ جامعہ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ BA و MA کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ بعض طلباء کو جامعہ کی تدریس کے بعد مختلف مضامین میں نظارت تعلیم کے ذریعے تخصص بھی کروایا جاتا ہے۔ پیارے آقا نے جنوری 2006 عیسوی میں جامعہ احمدیہ قادیان کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں طلباء سے مقالہ جات شاہد لکھوانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ ابھی تک اس ارشاد کی تعمیل میں کل 398 طلباء شاہد کا مقالہ لکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ آخر میں پیارے آقا کی خدمت اقدس میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ احمدیہ قادیان کے جملہ اساتذہ و طلباء کو پیارے آقا کا سلطانی نصیر بنائے اور حضور انور کی اعلیٰ توقعات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اس وقت سے آپ 1.25 منٹ زائد لے چکے ہیں، چلیں بیٹھ جائیں۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کہتے ہیں طلباء جامعہ احمدیہ کو؟ بولنا بھی ہے یا خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے؟ طلباء کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ٹھیک ہیں؟ ہے ٹھیک ہے، جس نے سوال کرنا کھڑا ہو جائے جلدی سے۔ ہاں آؤ بھائی سوال کرو آ کے، وہاں مائکرو فون ہے، سیٹ پہ کھڑے ہو السلام گئے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام۔ خاکسار کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں اکثر آبادی ہندوؤں کی ہے،
تو ان کو کس طرح سے اسلام کی امن پسند تعلیم سے متعارف کروایا جا سکتا ہے؟ کس طرح کروایا جا سکتا ہے؟ اب کر تو رہے ہیں، اتنے پیس سمپوزیم کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو میرے خطابات ہیں ان کو بھی وہاں بیان کرتے ہیں، خود اب کے مقررین جو ہیں وہ بھی خطاب کرتے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی بھی وہاں آتی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آتی ہے، پروفیسروں کی بھی آتی ہے، سیاستدانوں کی بھی آتی ہے، اور وہ اچھے کمنٹس بھی دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے جو اسلام کی تعلیم پیش کر رہی ہے، یہ امن پسند اور پرامن تعلیم جو ہے، اس کے بارے میں تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور یہ سے بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے پہ، اور بڑے اچھے اچھے کمنٹس لوگ لکھ کے دے کے جاتے ہیں۔ تو ایک کام تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کو مزید وسعت اب مربی کا کام ہے کہ جہاں جہاں مربیان ہیں اور آپ لوگ جو ان کا اپنا اپنا ماحول ہے، جو وہاں بھی اس کو وسعت دیں، اس کو پھیلائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے۔ آپ کے تعلق ہندوؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، سکھوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جن جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں، جب رخصتوں میں واپس جاتے ہیں اپنے گھروں میں، تو وہاں اپنے اپنے دوستوں سے، اسکولوں کے پڑھنے والے آپ کے دوست ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں۔ تو اس طرح اپنے دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں، اور جب فیلڈ میں چلے جائیں مبلغین بن کے اور مربیان بن کے، تو وہاں اپنے دائرے کو وسیع کریں اور اسلام کی پرامن تعلیم دیں، اور یہی تعلیم ہے جس کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے پھر اسلام کی طرف وہ توجہ بھی کرتے ہیں، کھینچتے بھی ہیں، اور ان کو حقیقی اسلام کی تعلیم کا پتہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے محنت سے آپ کام کرنے والے ہیں۔ مجھ سے کہ میں نے تو مواد دینا تھا، میں تو دے چکا ہوں بے شمار، اب آپ کا کام ہے اس کو استعمال کرنا۔ جی حضور، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارو حضور، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لائف انشورنس کروانے سے منع فرمایا ہے، لیکن بعض نوکری کرنے والوں کو لائف انشورنس کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جس میں سود کی ملونی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو انشورنس ہے، جو آج کل کی انشورنس کا نظام ہے، اس میں عموماً سود ہوتا ہے، لیکن یہ بعض جگہ سرکاری کارکنان جو ہیں، سرکاری جو ملازمین ہیں، ان کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے کہ وہ لائف انشورنس کروائیں۔ اس صورت میں یہ معاملہ شورا میں پیش ہوا خلافت ثالثہ کے زمانے میں، اور اس وقت پھر یہی فیصلہ ہو کہ جہاں حکومت مجبور کرتی ہے لائف انشورنس کی، وہاں مجبوری ہے، وہاں کروانی چاہیے، وہ حکم ہے، لیکن خود خواہش کر کے عمومی طور پہ آپ لوگوں کو لائف انشورنس نہیں کروانی چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد اس لائف انشورنس سے جو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر وہ چاہیں تو آپ اشاعت اسلام کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور کسی اور نیک کام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، یا مرنے کے بعد اگر انسان کو ملتی ہے تو پھر ان کے لواحقین دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا استعمال کرنا ہے، لیکن اس کی اجازت صرف فتوے میں اس حد تک دی گئی ہے کہ جہاں مجبوری ہے اور حکومت کا حکم ہے، وہاں اطاعت کے وجہ سے اس کروانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میرا یہ سوال تھا کہ آپ کے 2005 کے دورہ ہند کے بعد قادیان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے، اور قادیان پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت بھی ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ کب آ حضور رہے ہم ہیں؟ سب جی اگلا سوال یہ ہے کہ دوبارہ کب آ رہے ہیں؟ جی حضور، تو میری تو خواہش ہے کہ میں آؤں، شاید میں پچھلے سال بھی آ جاتا یا اس سے پچھلے سال بھی آ جاتا، لیکن وہ حالات کی وجہ سے موقع نہیں ملا۔ 2008 میں آنے کی کوشش کی تھی تو ساؤتھ انڈیا کا دورہ کر کے واپس چلا گیا، اور یہی مشورہ ہوا تھا کہ نہیں جانا چاہیے فی الحال ان حالات کی وجہ سے۔ تو اب بھی جب مجھے ویزا لگ جائے گا تو کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں۔ آج کل ویسے ہی بند ہوئے ہیں ویزے، آپ کے کووڈ کی وجہ سے آپ کی ایمبیسیاں بھی بند ہیں، آپ کے سارے ذرائع بند ہیں۔ دیکھیں
کب لگتا ہے اور کب اجازت ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس آ کے دیکھ لیں گے. اس وقت تک آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں یا طالب علم ہی ہوتے ہیں اس وقت جامعہ کے، اور پھر آپ سے کلاس ہوتی ہے یا فیلڈ کے مربیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس صورت میں آپ سے تو دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرے گا انشاءاللہ آئیں گے. جی حضور انشاءاللہ، جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. حضور خاکسار کا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے نظم پڑھنی تھی تو نظارے دکھانے لگ گئے، جب آپ نے سوال کرنے کے لیے آئے تو پھر اسکرین ہی بلیک ہو گئی تاکہ تصویر نظر نہ آئے، لیکن چلیں اب آ گئی ہے تصویر شکل نظر. حضور ہر احمدی کی یہ دلی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا خلیفہ وقت کے ساتھ ذاتی تعلق ہو اور حضور اسے ذاتی طور پر جانتے ہوں. اچھا تو حضور میری یہ خواہش کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ خط لکھتے ہیں مجھے؟ جی حضور. اچھا، جی فیکس کرتے ہیں یا تو ڈاک میں لکھتے ہیں؟ حضور، بعض دفعہ فیکس اور بعض دفعہ جی میل کے ذریعے. اس پہ ایک کونے پہ اپنی تصویر لگا دیا کریں، ہاں تو پتہ لگ جائے گا کہ سعید ملکانہ صاحب کے خط آیا ہے، ہاں، اور ایسے ایسے یاد ہو جائے گا. کئی ہوشیار طالب علم جو ہیں مختلف جامعات کے وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں، پھر ایسا ایسا ان سے تعارف ہو جاتا ہے. اور یو کے میں رہنے والے تو ویسے ہی میں کیونکہ ملاقات کرتا رہتا ہوں اس لیے پہچان لیتا ہوں ان کو. تو اور ساتھ یہ دعا کریں کہ صرف تعلق ہونا یا پہچان لینا تو کوئی بات نہیں ہے، جو خلیفہ وقت کے منصوبے ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا اور عمل کروانا یہ اصل چیز ہے. مربی کا کام اور ایک جامعہ کے طالب علم کا کام جامعہ رہتے ہوئے، اور پھر جب مربی بننے تو اس وقت اس سوچ کو مزید میچور ہو جانا چاہیے کہ اس نے خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بننا ہے. اور اگر آپ سلطان نصیر بنیں گے اور کاموں کو انجام دیں گے اور تقویٰ پر چلتے رہیں گے اور دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی نہ کوئی موقع پیدا کر دیتا ہے جس سے کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ قرب کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اصل چیز یہی ہے کہ اصل قربت یہی ہے کہ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بنیں اور اس کے کاموں کو اور اس کے منصوبوں کو آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے، جی حضور. چلیں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم اکثر السلام. کا نام اس فیصل ہے اور اکثر کا تعلق کیرلا سے ہے. اکثر کا سوال ہے کہ جامعہ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنی مادری زبان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کس طرح مادری زبان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جامعہ کی پڑھائی کے دوران تو آپ کو پڑھنے کی عادت پڑ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کے پروگرام میں ہے کھیلنے کے لیے، جو ساری رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق. اگر آپ 2 گھنٹے بھی کھیل لیتے ہیں تو جو آپ کا دوسرا مطالعہ ہے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ لائبریری میں مختلف اخبارات بھی آتے ہیں، رسائل بھی آتے ہیں، مختلف زبانوں کے رسائل اور اخبارات آتے ہیں نا، تو آپ کی جو مادری زبان ہے اس کے بھی رسائل اور رسالے یا اخبارات آتے ہوں گے. اگر نہیں آتے تو جامعہ کی انتظامیہ کو چاہیے ان کو منگوایا کریں. ان طلباء کے لیے مختلف زبانیں جو انڈیا کی ہیں ان کے رسائل بھی آنے چاہیے، جو اچھی قسم کے رسائل ہوں، علمی اور ادبی رسائل ہوں، جو موجودہ لٹریچر سے مطابقت رکھتے ہوں، موجودہ زبان جو ہے، جو زبانوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے، اس سے بھی مطابقت رکھتے ہوں. اس کو آپ پڑھیں ساتھ ساتھ، اور جو مطالعہ میں رکھیں گے اپنے جو زائد مطالعہ ہے اس میں رسالے اور وغیرہ اور اخبارات وغیرہ، تو آپ کی زبان بہتر ہو جائے گی اپنی مقامی زبان میں بھی. اور پھر جامعہ میں آپ اردو سیکھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی مقامی زبان کو بھی بہتر کریں گے تو آئندہ آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کی ترجمہ تفسیر کرنے میں، احادیث کا ترجمہ تفسیر کرنے میں، قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. اور جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، اگر اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں مقامی زبان میں لوگوں کو بہتر رنگ میں آپ بتا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مطالعہ ہے آپ کا، زائد مطالعے میں اس کو شامل کریں کہ مقامی رسالے اور اخبارات پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب، چلو پھر بیٹھ جاؤ مولوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. خاک سر کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض دیہاتی علاقوں میں تبلیغ کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہوتے ہیں
लोग अमूमन खेतों में काम करने वाले और मजदूरी करने वाले हैं, तो ऐसे तबका को हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं? बात यह है कि खेतों में काम करने, आप ज़िम्मेदार फैमिली से हैं जी ये है ना, जी तो खेतों में काम करने के लिए बहुत सीज़न होते हैं। अगर आपके सेब के बागात भी हैं तो उसमें भी, या कोई भी फसल लगा रहे हैं उसमें एक सीज़न होता है, एक काश्त का, एक बर्दाश्त का। ठीक है, जब काश्त का सीज़न होता है उस वक्त मसरूफ़ होते हैं 1-2 महीने लोग, और जब उसकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है उस वक्त 2-3 महीने मसरूफियत होती है। ठीक है, अगर बागात हैं तो, अगर फसलें हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर मसरूफियत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं या कश्मीर की बात कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान की बात कर जी रहे हुजूर, हैं। हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ सीज़न है फसलों के लिए भी। तो जहाँ जहाँ जो मुरब्बियान मुबल्लिगीन हैं वो अगर चाहें तो तबलीग के उन मौक़ों के अलावा जहाँ फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, आप लोग बाकी जो सारा साल के 6-7-8 महीने हैं उसमें उनसे रब्ते कर सकते हैं, घरों में जा सकते हैं। फिर गाँव के जो देहाती इलाके हैं वहाँ लोगों में गाँव के एक जगह इकट्ठ होने का, बैठने का मुश्तरका जगह पे रिवाज होता है, वहाँ जाएं। उनकी जब सीज़न फसलों के नहीं है उसमें वहाँ बातचीत हो और तबलीग हो। फिर ये है कि मुबल्लिगीन सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकते, बल्कि मुबल्लिगीन का काम है कि आइन अपने साथ दूसरों को ट्रेन करें। इसलिए दाईन इल्लल्लाह की स्कीम शुरू करवाई गई थी, खलीफा राबे ने शुरू की थी, और उसमें कुछ हद शुरू में एक अच्छी उसकी प्रोग्रेस थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आती गई। अब दोबारा कोशिश करके उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वो अगर आपके शामिल हों साथ और दूसरे लोगों को भी दिलचस्पी पैदा करवाएं कि तबलीग करें, तो अपने अपने माहौल में वो जब भी उनको मौका मिलेगा तबलीग करेंगे। और फिर जब मौका ऐसा इकट्ठ हो जहाँ समझ आएँ कि मुकामी दायीन या मुकामी तबलीग का डिपार्टमेंट शोबा, चाहे वो खुदामुल अहमदिया का है या सारुल्लाह का है या लजना का है या जमात का है, मुरब्बी को बुलाए कि आओ अब हमारा इकट्ठ है, ज़रा बातें चीत करें, तबलीग करें, सवाल जवाब हों। तो उस सूरत में उन मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए आपको वहाँ जाना चाहिए। ये बहाना ये उधर गलत है कि जी ज़िम्मेदार हैं और वो मसरूफ़ होते हैं। अपनी ज़िम्मेदारों का भी एक सीज़न होता है, सारा साल कोई मसरूफ़ नहीं होता ज़िम्मेदार। ठीक है, बीच में 3-4 महीने का वक्फ़ा आ जाता है। अगर 2-2 फसलें भी साल की लग रही हैं तब भी 3-4 महीने का वक्फ़ा आता है जिसमें अमूमी तौर पे फ़ारग होते हैं, या नहीं तो कम से कम शाम को एक इकट्ठ होने का, इकट्ठे बैठने का गाँव में देहातों में रिवाज होता है, वहाँ जाके मजलिस में लगाया था। फिर जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनको वसी करना चाहिए, आपके दाईन इल्लल्लाह को भी, और वहाँ की जिस जमात में मुरब्बी काम कर रहा है वहाँ लोगों को कहे, शोबा तबलीग को कहे, वो लोग फिर ताल्लुकात करें, कायम करें, और उनसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे तबलीगी बातें होती रहें। ज़ाती राब्ते जो होते हैं इससे तबलीगी रास्ते खुलते हैं, और ज़ाती राब्ता बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी है कि अगर जो ज़िम्मेदार हैं फसलों के करने वाले, उनमें भी अगर जिन्होंने को शौक़ हो वो नए नए रास्ते ख़ुद एक्सप्लोर करते हैं, ख़ुद तलाश करते हैं। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें खुदामुल अहमदी ने कहा है तबलीग के लिए बैठ जाओ, तो हम लड़के साइकिलों पे जाते थे देहातों में, और वहाँ ज़िम्मेदारों के पास बैठे हुए, मसलन कोई ज़िम्मेदार अपनी फसल को पानी लगा रहा है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को तो ज़राअत का भी कोई शौक़ होता है ना, तो वो कर लेते हैं। जो कहते थे अच्छा क्या हाल है तुम्हारा, चलो हम तुम्हें पानी लगा देते हैं, उसके साथ मदद कर दी। उसने हमारे से 2-4 उसने भी कर्टसी के लिए फिर हमारे साथ बैठ के चंद एक बातें कर लीं। फिर अहमदियत का तारुफ़ हो गया। किसी को हल कोई चला रहा है तो उसके साथ जिस लड़के को हल चलाना आता है, कोई ज़िम्मेदार फैमिली से था, उसने हल चला दिया, बैलों के साथ चला दिया, ट्रैक्टर के साथ चला दिया। दूसरे ने बैठ के साथ उसके बातचीत कर ली। तो खेतों में भी जाके अगर शौक़ हो तो ज़राए निकल जाते हैं और मौके पैदा हो जाते हैं वहीं। बल्कि एक दफ़ा मेरे साथ एक लतीफ़ा भी हुआ, हम इसी तरह एक जगह गए हुए थे,
تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو بیٹھے تھے, میں ایک ذمہ دار سے اس طرح بیٹھے باتیں کر رہا تھا, کھیتوں میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اچھا پھر کیا حال ہے, تو کوئی مدد کی ضرورت ہے, ہم بھی کرتے ہیں. خیر باتیں بھی شروع ہو گئیں. تو کہتا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا یونیورسٹی سے. اچھا کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, پیچھے سے کہاں سے ہو؟ تعارف ہوا. ہم نے کہا ربا سے. اچھا احمدی ہیں ہم. تو کہتا اچھا مرزائی, ٹھیک. پھر کہتا ہے ہمارے اس زمانے میں شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ وکیل جو تھے وہ امیر ضلع ہوا کرتے تھے, جنہوں نے مختلف کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی السلام کے کتاب کے اوپر مختلف زبانوں کا پہ تحقیق کر کے لکھی ہیں کہ انگلش ٹریس ٹو عربک اینڈ سنسکرت فلاں ٹریس ٹو عربک, مختلف زبانوں کو انہوں نے کیا ہے. بہرحال اچھے علمی آدمی تھے اور بڑے پائے کے وکیل بھی تھے. وہ کہنے لگا کہ دیکھیں وہ محمد احمد مظہر صاحب جو ہے نا وہ بڑا اچھا وکیل ہے, وہ آپ کو وہ بھی مرزائی قادیانی ہے, پر ایک اس میں نقص ہے کہ وہ ہے مرزائی. باقی ہے بڑا شریف آدمی, اور بڑے اچھے کیس کرتا ہے, بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہے. تو اگر اس طرح تعلقات بڑھائیں گے اور تعارف پیدا کریں گے تو موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور اگر مقامی جماعت میں سے لوگوں کو ایکٹیو کریں گے تو ان کے تعارف سے بھی آگے پھر تبلیغی موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو عذر ہے اور بہانے ہیں نا کہ ذمہ دارہ خاندان ہے, ذمہ دارہ فیملی ہے, ذمہ دار ہیں, کیا کرتے ہیں. میں بھی ذمہ دار ہوں, مجھے پتہ ہے کتنی کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے سیزن ہوتے ہیں. ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی بیچ میں موقع ملتا ہے 2-4 مہینے کا, جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں تبلیغی مواقع پیدا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنے آپ کو شوق ہے اور کتنے ایفیشینٹ ہیں. اگر شوق نہیں ہو تو بندہ سو جاتا ہے کیا کرنا ہے جی کام, اور اگر شوق ہے تو پھر وہ چھوٹے سے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو پھر بیٹھ جاؤ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خاکسار کے سوال ہے, حضور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی جس کا سامنا کرنے میں آپ بے حد پریشان ہوئے ہو, اور اس سے نجات کیسے حاصل کی؟ کوئی ایسی مشکل تو اللہ کا فضل سے پیش نہیں آئی جس سے میں کہوں بہت پریشان ہوں. ایک طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم کو یہی ہوتا ہے نا کہ میں پاس ہو جاؤں, اور پڑھائی نہیں کی تو کس طرح پاس ہو جاؤں گا, اور یا پھر اس قسم کے باتیں ہی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اس میں یہی ہوا کہ جب ہم اللہ کے سامنے جھکے, اللہ سے دعا کی, رو رو کے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رستے اور سبیل پیدا کر دی کہ اس مشکل سے گزار دیا. میرے ساتھ تو یہی تجربہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی چھوٹی, یہ میں کہہ سکتا کہ ایسی مشکلات پیش ہوئی کہ میں بڑے پریشان ہو جاؤں. ہاں طالب علمی کے زمانے میں پریشانیاں ہوتی تھیں, کیونکہ پڑھائی کی طرف توجہ کم ہوتی تھی اور دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ ہوتی تھی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پڑھائی کا مسئلہ بھی حل آ جاتا تھا ہیں. لیکن آپ لوگ یہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے لگ جائیں اور پڑھائی نہ کریں, اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پاس کر دے پنجابیوں کی طرح. تو وہاں آپ لوگوں کو بہرحال محنت کرنی چاہیے. اور اگر کہ ایسی کوئی مشکلات پیش آ جائیں تو اللہ سے مانگیں. جب خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے انسان جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر دیتا ہے. دعا اور صدقہ خیرات جو ہے وہ مشکلات کو دور کر دیتی ہے. یہی ہمیں اسلام کی تعلیم نے سکھایا ہے. تو میں نے تو اسی پہ عمل کیا جب اگر کوئی چھوٹی موٹی مشکلات پیش بھی آئی ہیں تو. ٹھیک جی ٹھیک ہے مولوی صاحب, چلو بیٹھ جاؤ پھر. جی حضور, ایک دعا کی درخواست ہے اگر آپ کی اجازت ہے. ہاں بھائی جلدی کرو نا. ہاں انشاءاللہ جولائی میں خاکسار کا اعلان نکاح کیرلا میں ہونے والا ہے, کمال ہو گیا. لہٰذا حضور سے عاجزانہ دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ اعلان نکاح جولائی میں ہونے والا ہے. اس سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے تیاری شروع کر دی ہے. ابھی نکاح ہی ہو رہا ہے, شادی ہونے کو پتہ نہیں کیا کرو گے. چلو جاؤ پھر بیٹھو, بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے آقا. وعلیکم السلام. عظیم الحق صاحب. جی
جی فرماؤ کیا کہتے ہیں عظیم الحق؟ پیارے آقا خاکسار کا سوال ہے کہ حضور کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں انتظامی اور دعائیں خطوط موصول ہوتے ہیں، تو تمام خطوط حضور انور کے سامنے کس طرح پیش ہوتے ہیں، اور حضور اتنے مصروف رہنے کے باوجود بھی کس طرح ان خطوط کا ملاحظہ کرتے ہیں؟ آپ کو میری میز نظر آ رہی ہے اس وقت؟ اس میں فائلیں پڑی نظر آ رہی ہیں؟ ہیں 1 2 3 4 فائلیں پڑی نظر آ رہی ہیں، اور 5ویں میرے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہیں بس یہ سارے خطوط ہیں. اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ تو خط اصل حالت میں آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خلاصے بن کے نا ان کی لسٹ بن کے آ جاتی ہے میرے سامنے، تو اس میں سے میں گو تھرو ہو جاتا ہوں. اور کچھ ایک عرصے کے تجربے کی وجہ سے ایک اتنا ہو جاتا ہے کہ میں جلدی سے خط میں سے گزر جاتا ہوں، اور جو نفس مضمون ہے پتہ لگ جاتا ہے کیا بندہ انسان کہنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہو جاتے ہیں. روزانہ ڈاک جو لکھنے دستخطوں سے میرے خط جاتے ہیں وہ بھی 300-400 ہوتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں. کچھ خلاصے آ جاتے ہیں، کچھ اصل حالت میں خط آ جاتے ہیں. تو ایسا تجربے سے پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح آدمی نے پڑھنا ہے، اس میں سے کس طرح سے گزرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی چلو پھر بیٹھ جاؤ. ہاں جی، کہاں سے السلام آئے؟ علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں سے آؤ لائی احمد صاحب؟ جی حضور، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اتر پردیش. اتر پردیش کے ہیں. اچھا، کیا فرماتے ہو؟ حضور میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں میں لذت اور دعاؤں میں سوز کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ کمال ہو گیا، درجہ 7 میں پہنچ گئے، ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو پڑھتے ہو نا، باتیں کو پڑھتے ہو نا، تو حضرت نے ایک موٹا نسخہ بتایا کہ اگر تمہاری ایسی حالت نہیں ہوتی تم رونی صورت بنا لو. آدمی کی جو ظاہری حالت ہے اس کا اثر دل پہ بھی ہوتا ہے. یہ فرمایا ہوا ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام نے. پڑھا ہوگا نا کہ نہیں پڑھا؟ جی حضور، پڑھا ہے حضور. بس پھر کبھی رونی شکل بنا لو. کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ہیں؟ جی حضور. پہنچتی ہے نا. بس کبھی کبھی اس تکلیف کو سامنے رکھ کے دعا کر لیا کرو تو پھر بھی رکت پیدا ہو جاتی ہے، پھر باقی دعاؤں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے. پھر اگر صرف درد ہو دوسروں کے لیے تو ان کے درد کو سامنے رکھ کے دعا کرو تو اس سے بھی توجہ پیدا ہو جاتی ہے دعا کی طرف. تو یہ اپنی حالت کو اس حالت کے مطابق کرو، شکل ایسی بناؤ تو رکت اور سوز پیدا ہو جاتا ہے. اور جب پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. آج کل ایک مربی کا کام یہ ہے، ایک مبلغ کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی وقف کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کے سامنے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانا ہے، آشنا کروانا ہے. اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. جب اس چیلنج کو غور کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور مانگتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا کہ میں اس کام کو پورا کروں اور میں سلطان نصیر بنوں خلیفہ وقت کا، اور میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے، میں کس طرح عہد پورا کروں گا. تو ایک درد پیدا ہوگا دل میں. اس درد کو پیدا کریں گے تو آپ کی توجہ پیدا ہو جائے گی دعاؤں کی طرف. صرف ذاتی درد کے لیے دعائیں نہ کیا کریں بلکہ جماعتی درد پیدا کر کے بھی دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ذاتی مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کیا کریں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے قادیان میں ہی، غالباً مولانا مولوی سرور شاہ صاحب تھے یا مولوی شیر علی صاحب تھے کوئی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں
اور کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں مسجد مبارک میں قادیان میں ہی، اور رکوع میں نہیں جا رہے، نیت باندھی ہوئی، ہاتھ باندھا ہوا ہے. کہتے میں قریب جا کے گیا، ہلکا ہلکا وسپر کر رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کہ وہ اتنا زیادہ رکت آری ہوئی تھی ان پہ کہ اسی فکرے کو لے کے وہ 15 منٹ دہراتے رہے. تو یہ تو نماز میں جو مختلف حالتیں ہیں، آپ لوگ اس پہ غور کریں. اگر ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھنے والے ہیں اور دین کا علم بھی ہے، اور جو نماز کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور مطلب بھی آتا ہے، اس کی تشریحیں اور تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب اس پہ غور کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے اور بار بار دہرائیں گے تو ایک ایسی حالت اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان میں بار بار دہرانے سے کہ خود ہی رکت آری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی حضور. جی حضور ایک دعا کی درخواست تھی. اچھا، شادی ہونے والی ہے؟ نہیں حضور، اچھا، بس اللہ تعالیٰ خاکسار کے وجود کو جماعت کے لیے مفید وجود بنائے اور سلسلے کے لیے نیک نامی کا باعث ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا فرماتے ہو بشیر الدین قادر صاحب؟ خاکسار کا ایک سوال ہے جی اور ایک دعا کی درخواست بھی ہے. چلو، دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل کرے، اور جو سوال ہے وہ کر دیں جلدی سے. پیارے حضور، آج کل کے سائنسی دور میں رؤیت ہلال کمیٹیوں کا کردار کس قدر ہونا چاہیے؟ سائنسی دور میں رؤیت ہلال کمیٹی کا کردار کس قدر ہونا چاہیے؟ آج کل کے سائنسی دور میں عمومی طور پہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چاند کب نکل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے سائنس کے آلات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اور اب تو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اس اینگل کے اوپر چاند ہوگا تو نظر آئے گا، اتنے گھنٹے چاند کی زندگی ہوگی تو نظر آ جائے گا، اتنے گھنٹے بعد اس نے ڈوبنا ہے تو نظر آ جائے گا. تو جہاں 100% یقین کے ساتھ سارے لوازمات کے ساتھ جو ہو جائے، نظر آ جائے تو پھر ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا ایڈوانس نہیں تھا زمانہ. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشک تم حساب دان جو ہیں حساب لگا کے بتا دیتے ہیں کہ چاند فلاں وقت میں نکلے گا، لیکن وہ ایک حسابی چیز ہے جو صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے روایت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس زمانے میں اب زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں اس کیلکولیشنوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک نیکڈ آئی سے، آنکھ سے ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں چاند. اگر تو اس اینگل کے اوپر چاند نظر آتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چاند کی عمر بھی ایسی ہے اور وقت بھی ایسا کہ نظر آ سکتا ہے، لیکن چاند کا اینگل ایسا ہے کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں نظر نہیں آ سکتا. اس لیے رؤیت ہلال جو چاند کے کیلکولیشن کرنے والے ہیں، مثلا ہماری جو رؤیت ہلال یہاں ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے، کہتی ہے اس کی عمر جب تک 30 گھنٹے یا 35 گھنٹے یا 40 گھنٹے نہ ہو جائے ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے فی زمانہ اگر حساب پہ کو کیلکولیٹ کر لیا جائے، محتاط ٹھیک ہے، سرسری طور پہ نہیں، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر رویت بھی ہو جائے چاند کی تو اور بھی اچھی بات ہے. کوشش کر لینی چاہیے. جس دن لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں دن کو چاند نظر آئے گا، اس دن کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، اس چاند کی عمر اتنی ہے، نظر آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ننگی آنکھ سے نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاز پہ چڑھ کے تو اوپر چلے جاؤ اور پھر وہاں جا کے دیکھتے رہو چاند. ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پھر عقل بالغ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بچوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، بچوں سے دکھوا لینا چاہیے. تو وہاں جو شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ عقل بالغ انسان کو رویت ہونی چاہیے، پھر گواہیاں ہونی چاہیے صحیح. ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں حرج کوئی نہیں ہے اگر حساب کتاب کے ساتھ رویت بھی ہو جائے. لیکن اگر اس دن نظر نہیں آتا عام آنکھ سے، پھر اگلے دن جو حساب بھی طور پہ جہاں سے ثابت کیا گیا کہ آج چاند نظر آ سکتا ہے، اس دن دیکھنا چاہیے. مثلا ہمیں یہاں جو اس رمضان کا چاند ہے
وہ بعض لوگوں نے ہمارے یہاں انگلستان میں ایک دن پہلے شروع کر دیا، لیکن جب چاند نکلا تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک دن پہلے چاند نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے، غیر احمدیوں نے بھی، کچھ نے ایک دن پہلے ہمارے سے روزہ شروع کیا، کچھ نے ہمارے ساتھ ہی شروع کیا، لیکن وہی صحیح تھا جو ہم نے جس پہ شروع کیا، کیونکہ میں نے بڑا غور کیا، دیکھا ہے چاند کو، وہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا تھا اس سے پہلے۔ اتفاق سے یہاں تو بادل رہتے ہیں، لیکن اس دن آسمان صاف تھا اور چاند نظر آ گیا، جس سے ہمیں پتہ لگ گیا۔ تو رویت بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر حساب میں لا لیا جائے تو زیادہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے ایسے زمانے ہیں، اب تو ہر چیز کا وہ گراف اور سارا اینگل بنا کے، اس کی زندگی بنا کے سارا کچھ ثابت ہو جاتا ہے، تو بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ السلام علیکم پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ خاکسار کا ایک سوال ہے۔ غیر احمدی مسلمانوں میں بعض عبادت کی طرف خوب توجہ دیتے ہیں اور تمام تر توجہ صرف کرتے ہیں، لیکن اخلاق میں یہ کمزور نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبادت پہ توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے کمزور نظر آتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی حضور۔ تو یہ آپ غیر احمدیوں کی کیوں مثال دے رہے ہیں؟ یہ تو احمدیوں میں بھی مثالیں ملتی ہیں جو عبادت کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں۔ اگر باہر لوگوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہیں تو اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے سلوک ایسے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر گھروں میں بیوی بچوں سے اچھا سلوک ہے تو باہر لوگوں میں بعض طبقوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی کے ساتھ، امیر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو غریب کے ساتھ وہ اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ یوں ہی بیچارے غیر احمدیوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ ان میں ہیں، ان میں بھی ہوں گے، لیکن عبادت، اصل بات یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے ساتھ تمہیں حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ عمل صالح ہوتا ہی اس وقت ہے جب عبادت کے ساتھ باقی اخلاق بھی ساتھ ہوں، اگر چاہے وہ غیر احمدی ہے یا احمدی ہے۔ اگر وہ بظاہر عبادت کر رہا ہے، اگر ایک صحیح عابد جو ہے وہ تو وہی کہلا سکتا ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا خوف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اس کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے ہوئے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو نہ مانا جائے۔ ٹھیک ہے، کل ہی میں نے خطبے میں کافی ساری اس بارے میں ایکسپلین کیا ہے، اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ غور سے سنیں، غور سے پڑھیں تو بہت سارے اقتباسات حضرت مسیح علیہ السلام کے اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا اثر ہمارے دوسرے حالات پہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوتے ہماری عبادتوں سے تو ہماری باتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ویل للمصلین، ان کی نمازیں جو ہیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، تو وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کے دوسرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے حقوق العباد صحیح طرح ادا نہیں ہو رہے۔ تو چاہے وہ غیر احمدی ہے یا احمدی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا کہ ان کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 اہم مقاصد لے کر آیا ہوں، ایک بندے کو خدا سے ملانے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے والا بنانے کے لیے، صحیح عبادت گزار بنانے کے لیے، اور دوسرے بندے کے حقوق ادا کرنے والا بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہر لیول پر، ہر سطح پر، چاہے وہ گھریلو ہو، بیوی بچوں کا ساتھ معاملہ یا سلوک کا معاملہ ہو، یا اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، یا اپنے معاشرے میں رہن سہن کا معاملہ ہو، ہر جگہ جب تک آپ اپنے اچھے اخلاق نہیں دکھائیں گے آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور
صرف اخلاق اچھے دکھا دینا روحان اور پھر عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کرنا، اس میں روحانیت میں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے ایک حقیقی مومن کو لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق پیدا ہو، اس کا روحانی معیار بھی بہتر ہو، اس کی عبادتوں کے معیار بھی بہتر ہوں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوہرا پیار حاصل کر سکے اور ریوارڈ حاصل کر سکے، جزا حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہی سوال تھا آپ کا؟ جواب مل گیا کہ نہیں؟ آپ کو اردو آتی ہے سمجھ؟ لکھ کے بڑی مشکل سے لکھ کے بھی پڑھا ہے آپ نے سوال ہیں؟ چلو بیٹھ جاؤ پھر ایک سوال اور کر لیں بس۔ پرنسپل صاحب کے سوال سے ایک سوال اور ہے۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ احمدیہ میں یہ ہمارا آخری سال ہے، یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہم کس طرح جماعتوں میں تعلیم و تربیت کے کاموں کی شروعات کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، کیسی کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ دعا سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ جا رہے ہیں کسی بھی میدان میں، پوسٹنگ پہلے ہوتی ہے تو صدقہ دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس جگہ میدان عمل میں بھیج رہا ہے وہاں میں صحیح رنگ میں جو میں نے عہد کیا ہے زندگی وقف کرنے کا اور اپنے آپ کو مربی اور مبلغ کے طور پر پیش کرنے کا، اس کو پورا کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اس عہد کو نبھانا قرآن کریم کا حکم ہے جو آپ نے عہد کیا ہے۔ امانتوں کا حق ادا کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، امانت کیا ہے کہ آپ نے احمدیت اور اسلام کے حقیقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے صحیح راستے تلاش کرنے، نئے راستے تلاش کرنے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرکز سے ہدایت آئے گی کہ تم نے یہ لٹریچر تقسیم کرنا ہے تو کرو، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ اتنے آدمیوں کو داعین اللہ بناؤ تو ہم نے بنانا ہے، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ فلاں جگہ جا کے تبلیغ کرو تو ہم نے کرنی ہے۔ نہیں، خود آپ لوگوں کو راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ اسی طرح تربیت کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اصلاح و ارشاد کا شعبہ ہمیں بھیجے گا کہ یہ پروگرام ہے تمہارا تربیت کا، تم نے اس میں عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وہاں مقامی حالات کے مطابق کیا ضروری چیزیں ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، کس طرح ہم بہتر رنگ میں افراد جماعت کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بوڑھوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم عورتوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ پھر خطبات میں، تقریروں میں براہ راست کسی پہ بات وہ نہیں کرنا، ایسا تاثر نہیں دینا جس سے کسی کو یہ شک پیدا ہو کہ شاید یہ باتیں میرے متعلق کی جا رہی ہیں، میری کمزوریوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایک جنرل سی بات کر کے حوالے دے کے باتیں کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ داڑھی تو آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو انصار بھی قبول کر لیں گے اور خدا بھی قبول کر لیں گے، ہیں؟ تو یہ اس لحاظ سے اپنے تربیتی پروگرام بنائیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر کہیں جماعتوں میں دیکھیں کہ فریقین میں آپس میں رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مربی کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے فریق اس کے طرف جھکاؤ نہ رکھنے والا ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فریق سے اس کا تعلق اچھا ہو۔ اگر کسی فریق میں صلح کرانے جا رہے ہیں تو جس کے گھر میں بھی صلح کروانے جا رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کی صلح نہیں ہو جاتی اور وہ آپس میں ایک نہیں ہو جاتے، سب رنجشیں اور قدورتیں دور نہیں ہو جاتی ہیں، اس وقت تک صلح کرانے کے پروسیس کے دوران نہ آپ نے ایک فریق کے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، نہ دوسرے فریق سے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے۔ گھر سے چائے پی کے پانی پی کے جائیں اور کہتے ہیں بھئی میں تو صلح کروانے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور تم لوگوں میں بھائی چارہ محبت پیدا کروانے کے لیے آیا ہوں، جس طرح قرآن کریم کا جس طرح کے حکم ہے، تو اس لیے میں تمہارے گھر سے کھانا پینا اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور رسول کی یہ بات نہیں مان لیتے۔ ٹھیک ہے، ان سے پھر دوسرے یہ ہے کہ ہر گھر میں جا کے ان سے ایک ذاتی تعلق پیدا کریں۔ ہر جس جماعت میں بھی آپ تعینات ہوتے ہیں وہاں جائیں اور اس گھر کے ساتھ
ہر اس جماعت کے ہر گھر کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہو. ٹھیک ہے, آنا جانا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, اس کے نوجوانوں سے, ان کے بوڑھوں سے, ان کے بزرگوں سے تعلق آپ کا ہو. وہ سمجھیں کہ ہم مدربی صاحب یہ آئے ہیں, ہمارے ہمدرد ہیں, اور اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہر شخص آپ سے راز کی بات کرنے والا ہو, اور پھر اس راز کو اپنے دل میں آپ دفن کرنے والے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کا راز سنا اور دوسری جگہ جا کے بیان کر دیا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا, جماعت کا ہر فرد پھر آپ کی بات مانے گا, اور وہ جماعت آپس میں بھی پیار اور محبت سے تعلقات قائم کرنے والی بن جائے گی. ٹھیک ہے مولانا جی چلو پھر جی جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ پھر. ہاں جی پرنسپل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور, طلبہ نے ایک ترانہ بھی 2-3 منٹ کا تیار کیا چلے تھا, اگر اجازت ہو. ترانہ 2.5 منٹ میں گا دیں جو کرنا ہے. جی جی حضور. سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں، سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں، ہجر میں خون بار ہے یا چشم ہائے قادیاں، یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں، یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں، کس طرح دیں گے بھلائے اہل وفائے قادیاں، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں، خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہو آپ پر، خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہو آپ پر، والسلام شاہدی ہے رہنمائے قادیاں، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں۔ ہو گیا؟ آپ نے 2.5 منٹ سے پہلے ختم کر دیا. پورا وقت لگایا؟ پورا انہوں نے پیش کر لیا آپ جتنا تیار. تھوڑا کم کر لیا تھا، آپ نے ٹائم کا بولا نا اس حساب سے. اچھا کتنے شعر اور تصویریں دکھا دی ساری؟ تصویریں ساری دکھا دی تھیں؟ جی 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 حضور تصویریں ہو گئیں ساری. چلو پھر اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.